آپ کو بتائیں کہ 9 مئی واقعات کی ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ مخصوص جماعت کے بلوائی فیصل آباد کے حساس ادارے اور آرمی سلیکشن سینٹر پر حملے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہجوم میں شامل خاتون اداروں کے خلاف بلوائیوں کو مشتعل کرتی رہیں۔ ویڈیو میں شرپسند عناصر افواج سے منسوب بینرز کی بے حرمتی کرتے نظر آئے۔ مناظر مخصوص جماعت کی جانب سے ریاست کے خلاف شرانگیزی پھیلانے کے ثبوت ہیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، مناظر اس وقت آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ مخصوص جماعت کے بلوائیوں کو عمارت پر چڑھنے کی کوشش کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہجوم میں شامل خاتون اداروں کے خلاف بلوائیوں کو مشتعل کرتی رہیں۔ شرپسند عناصر ویڈیو میں افواج سے منسوب بینرز کی بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شرپسند حساس ادارے آرمی سلیکشن سینٹر پر حملے کی کوشش کرتے رہے۔ 9 مئی واقعات کی ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، تجزیہ کار قمر چیمہ صاحب میں جوائن کر چکے ہیں۔ قمر چیمہ صاحب، گزشتہ روز بھی آپ سے اس حوالے سے بات ہو رہی تھی، جو فوٹیج سامنے آئی تھی، ایک اور ویڈیو ہے جس میں بڑا ہی کلیئر ہے، بہت ہی واضح ہے یہ جو مناظر ہے، بتائیے گا کیسا انالیسس کریں گے اس سچویشن کا؟ دیکھیے جی، انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ تھی، انہوں نے اپنے لوگوں کو اور اپنے سپورٹرز کو اور ورکرز کو یہ بتایا ہوا تھا کہ اگر چیئرمین تحریک انصاف گرفتار کرتی ہے، عدالت کا حکم آتا ہے، تو آپ نے جو حملے کرنے ہیں یا آپ نے جو احتجاج کرنا ہے وہ افواج کے اداروں کے باہر جا کے کرنا ہے۔ تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو کہ 9 میں یہ فیصل آباد میں جو حساس ادارے کی بلڈنگ ہے جس حوالے سے یہ ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ انتہائی انفارچونیٹ ہے۔ ایک طرف تحریک طالبان پاکستان بھی افواج پاکستان پہ حملے کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں بلوچ عسکریت پسند بھی کر رہے ہیں، اور ہماری اپنی سیاسی پارٹیاں اپنے جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو یہ ورگلا رہی ہیں کہ آئیں ان فوجیوں کو، ان پاکستان کے جوانوں کو جو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، جو بارڈر پہ لڑ رہے ہیں، ان کے خلاف جاؤ اور جا کے ان اداروں پہ حملہ کر دو، ان بلڈنگز پہ چڑھائی کر دو۔ میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ہوا جی۔ دیکھیں، 70-75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، اور یہ 21 سال سے پاکستان دنیا میں دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے، اور دنیا ہماری فوج کی تعریف کرتی ہے کہ اس نے دنیا میں امن لانے کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کی عوام نے، پاکستان کی افواج نے اور پاکستان کے اداروں نے تو جانیں دی ہیں، تو دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے۔ اور ہمارے لوگ جو ہیں، جو کچھ لوگ جو سیاسی جو تعلق وابستگی رکھتے تھے پاکستان تحریک انصاف سے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا جی کہ ہم جا کے اپنے ہی اداروں، اپنی ہی فوج اور اپنی ہی حساس اداروں کے دفتروں کے باہر حملہ کریں گے اور بلڈنگز گرائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو ٹرینڈ دیا گیا تھا سیاست میں، یہ انتہائی خطرناک تھا۔ یہ ٹرینڈ انتہائی خطرناک تھا۔ قمر چیمہ صاحب، ایک اور بات یہاں پر میں ایڈ کرنے کی کوشش کروں گی کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ نیریٹو سینٹیمنٹ یہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ہماری خواتین کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے، انہیں حراست میں لیا گیا۔ میں بھی خاتون ہوں، بہت ہی عزت کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ میں یہ کہنے کی کوشش کروں گی کہ اداروں کے خلاف تو کسی صورت اپنا نیریٹو دینا قابل قبول نہیں ہے۔ قمر چیمہ صاحب، دیکھیں پاکستان میں جو یہ ہم بات کرتے ہیں نا، خواتین بھی اتنی ہی طاقتور ہیں جتنے مرد طاقتور ہیں۔ جتنی مردوں کی طاقت ہے اتنی خواتین کی طاقت ہے۔ مرد اور خواتین، وہ سیاست میں ہوں، وہ صحافت میں ہوں، وہ کسی جگہ میں بھی ہوں، وہ علیحدہ علیحدہ نہیں رہ سکتے۔ یہ جو کوشش کی جاتی ہے کہ خواتین کو ڈھال بنایا جائے اور بعد میں خواتین کو ڈھال بنا کے تو اپنے سیاسی فائدے اٹھائے جائیں اور عوام کے جذبات بھڑکائے جائیں، میں سمجھتا ہوں یہ کاش اتنی ہی کوشش انہوں نے اکانومی رن کرنے میں کی ہوتی، اتنی ہی کوشش انہوں نے نیشنل انٹیگریشن میں کی ہوتی، کاش تحریک انصاف نے اتنی کوشش پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے ایک مستقبل کے لیے لائحہ عمل اختیار کرنے کی ہوتی۔ ہم بجائے اس کے کہ مستقبل کا لائحہ عمل اختیار کریں، ہم آپس میں ہی لڑنے کی باتیں کر رہے تھے، اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ دیکھیں ہم نے اپنے نوجوانوں کو، ہم نے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس ڈائریکشن میں لگا دی اور یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ حساس ادارے اور فوج اور پاکستان کے جو ادارے ہیں یہ ان پہ چڑھائی کر دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی صورت یہ روایات بالکل کسی صورت قابل قبول نہیں۔ بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب، آپ نے اپنا تجزیہ سما کے ناظرین کے سامنے رکھا۔